اگر نکل جائے تو ہر چیز رک جاتی ہے۔ اس طرح جب میں بھی گیا معراج کو تو جان چلی گئی تو زمانہ رک گیا۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، پیر میل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں۔ حضور جان ہے، حضور زمانے کی جان ہے۔ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ تو حضور جو ہے وہ زمانے کی جان ہے۔ حضرت سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جب حضور معراج کر کے واپس آئے، اس سفر کی بڑی تفصیل ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب زمانہ ہی رک گیا تو جب حضور واپس تشریف لائے اپنے کمرے میں، وہاں بستر بھی گرم تھا، پانی بھی وضو کا چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ روح المعانی میں یہ سید محمود علوسی کہتے ہیں، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ صدیوں کا فاصلہ ایک پل میں ہو گیا۔ ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد۔ یہ سورہ نجم کی میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس سے پہلی آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ رب کہتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، نہ کس کی خواہش ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وہی کرتا ہے جو وحی آتی ہے۔ اس کے اندر سمندر ہے پورا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر شعبہ، دن رات کا لمحہ با لمحہ جو بھی حضور کرتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے وہی کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ تو جب اللہ کے کہنے پر حضور ہر بات کرتے ہیں تو پھر حضور تو اللہ کے محبوب ہیں نا۔ ان میں کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا، کوئی کمی، کوئی پیشی، کوئی وہ ہمارے طرح ہیں، ہمارے طرح کھاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، یہ جہاں لوگ باتیں کرتے ہیں نا۔ پھر آگے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یوحا وحی، جب وحی آتی ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، جب اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ سدرۃ المنتہا حضرت جبریل بھی رہ گئے، رف بھی رہ گیا، 70,000 پردے بھی ہٹ گئے۔ حضور اللہ کے سامنے چلے گئے، اٹھے جو قصر دنا کے پردے۔ دنا کہتے ہیں نا قریب ہو جاؤ، تو جو یہاں بیٹھا اسے کہتے ہیں قریب ہو جا۔ تو دنا کے معنی ہے اتنے قریب ہوئے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، دنا کے یہ معنی ہے۔ کہتے ہیں قریب ہو جاؤ، یہاں کو بیٹھا کہتے ہیں قریب ہو جاؤ، تو دنا کا یہ معنی ہے کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ہم کیا بیان کریں، ہم اس کو کس طرح اس کو ایکسپلین کریں۔
وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن۔ امام احمد رضا کہتے ہیں اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ حضور اللہ کا جلوہ ہے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اس کے آگے جو مقام ہے وہ تو عاشقی بتاتے ہیں، وہ کیا مقام ہے؟ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔ کیا بتائے وہاں کیا ہوا، کیا سما بنا، اس سمے کو کیسے بیان کریں؟ وہاں تو کوئی بھی دوئی نہیں ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ رسول کی۔ اس لیے جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایک بندہ وہ کتاب لکھتا ہے جو واقعہ دیکھتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، موجود ہوتا ہے، اس کی جو لکھنے کی تحریر ہے وہ مقدم ہے، وہ دیکھ رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کہ جو اس واقعے میں موجود نہیں ہے، اس جگہ پہ موجود نہیں ہے، اس نے کسی کتاب سے لی، اس نے آگے سے لی، اس نے آگے سے لی، اس نے آگے سے لی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر مستند کون سا لکھنے والا ہے، مصنف کون سا لکھنے والا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام ہیں، حضور کی وحی لکھتے تھے، اب ان کا لکھنا پھر ان سے آگے لینا، یہ تو پھر عاشقوں کا کام ہے نا۔ جس کو محبت ہوگی، جس کو الفت ہوگی، جس کو ان کے ساتھ انس ہوگی، وہ پھر زیادہ چیزیں لائے گا۔ تو جب ملاقات ہوئی، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ ملاقات ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یہ ہدیہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ ایہا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ پھر آگے حضور نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اپنے بندوں کو، اپنی امت کو شامل کیا، صالحین کو شامل کیا۔ تو حضرت جبریل نے کیا کہا سدرۃ المنتہا پر؟ جب یہ سنا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ چیزیں کون لایا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ وہ جو عاشق ہے انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر۔ پھر رب ذوالجلال نے کہا میرے محبوب میں تمہیں 3 علم دے رہا ہوں جو اللہ نے عطا کیے، علم 3 قسم کے۔ کہا میرے محبوب ایک وہ میں تمہیں علم دے رہا ہوں جو تیرے اور میرے درمیان ہے، کسی کو نہیں بتانا، تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ جس طرح حروف مقطعات آتے ہیں، الف لام را، الف لام میم صاد، اس کا کوئی معنی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ راز ہے، اللہ رسول کے درمیان یہ راز ہیں، یہ کوڈ ورڈ ہیں۔ اے میرے محبوب ایسا علم دے رہا ہوں یہ تیرے اور میرے درمیان ہے۔ دوسرا علم وہ ہے تو جس کو چاہے اس کو آدھا بتا دے، جس کو تو چاہے اس کو آدھا بتا دے۔ اور پھر تیسرا جو علم ہے میرے محبوب وہ ہر ایک کو بتانا ہے، ساری امت کو بتانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شریعت محمدی۔ انسان کے اندر انسانی جو فطرت ہے، انسان کی جو فطرت ہے، اس میں جتنے شعبے ہیں ان سب کا علم حضور نے دیا ہے۔ شریعت میں دیکھیں آپ کو اس کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ وہ سب کو بتائیں تاکہ ان کو پتہ ہو حرام حلال کیا ہے، نکاح کیا ہے، مرنا کیا ہے، جینا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کوئی شعبہ خالی نہیں رکھنا۔ یہ میرے محبوب آپ کے لیے میرے 3 تحفے ہیں۔ اور نمازوں کا میں نے بتایا تھا کہ 50 نمازوں میں سے 10 رہ گئے، 5 رہ گئیں۔ کہا میرے محبوب جو تیرا بندہ 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا۔ اللہ رسول کا معاملہ ہے نا۔
اے میرے محبوب جو ایک نیکی کرے گا 10 نیکی کو ثواب ملے گا، اگر نیکی کرنے کا ارادہ کیا نیکی نہیں کی 1 نیکی کا ثواب لکھا جائے گا، اگر گناہ کرنے کا ارادہ کیا نہیں لکھا جائے گا، اگر کر دیا پھر 1 کا مواخذہ 1 ہی ہوگا۔ تو میرے محبوب یہ تیری امت کے لیے ہے، تو فکر نہ کر، تو کہتا ہے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے میرے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا تو راضی ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہا میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری امت بخشی جائے گی ساری۔ تو امت کے بھی ٹکڑے ہیں، امت کے بھی گروہ ہیں، وہ گروہ جو حضور سے محبت رکھتا ہے، جو حضور سے عشق رکھتا ہے، جو حضور سے انس رکھتا ہے، جو حضور پر دروشی پڑھتا ہے، وہی گروہ کامیاب ہوگا۔ جو امت میں تو ہے لیکن وہ حضور کا گستاخ ہے، حضور کو نہیں مانتا، تو پھر وہ اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ تو لہذا معراج شریف جو واقعہ ہے یہ ایک عظیم معجزہ ہے حضور کا۔ پھر آخری بار میں ختم کرنے لگا ہوں، جب حضور واپس آئے تو آ کر مجھے سارا واقعہ بتایا، میں معراج کر کے آیا ہوں۔ تو کافروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، بڑی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا اچھا ایسا کرو بیت المقدس گئے آپ؟ حضور نے فرمایا ہاں گیا ہوں۔ اچھا میں بیت المقدس کے بارے میں چند سوال کرنے چاہتا ہوں آپ سے، مثلا اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنے ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اور کیا چیزیں ہیں، میں پوچھوں گا آپ سے، اگر دیکھا تو بتا دیں۔ تو رب ذوالجلال نے جبریل سے کہا کہ کافر میرے محبوب کا امتحان لینے لگے ہیں، بیت المقدس کو میرے محبوب کے سامنے لا کے رکھ دو۔ بیت المقدس سامنے آ گیا، وہ جو سوال کرے حضور دیکھے بتائی جائے۔ تو لہذا یہ جو باتیں ہیں یہ ایسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو تلاش ہوگی، حضور سے محبت ہوگی، تو حضور نے یہی فرمایا کہ جو پل صراط سے تیری امت گزرے گی اس میں سے وہی کامیاب ہوں گے جو دروشی پڑھنے والے ہوں گے، جو حضور سے عشق رکھنے والے ہوں گے، جو حضور سے محبت رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت و عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا کر لیں۔